ہسٹری آف نارتھ کے دوستوں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ گلگت بلتستان کی تیسری قسط۔ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی کریں اور بیل آئکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز سے اپ ڈیٹ رہ سکے۔ 399 عیسوی اور 414 عیسوی کے درمیان چینی بدھ یاتری فاکسیان، جس نے پیدل چائنا سے انڈیا تک سفر کیا، نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جبکہ 6 صدی میں سومانا پٹولا گلگت چلاس پر ایک نامعلوم بادشاہ کی حکومت تھی۔ 627 عیسوی اور 645 عیسوی کے درمیان چینی بدھ مت یاتری ژونزانگ نے اس علاقے سے ہندوستان کی یاترا پر سفر کیا۔ ٹانگ ڈائنسٹی کے چینی ریکارڈ کے مطابق 600 عیسوی اور 700 عیسوی کی دہائی کے درمیان اس علاقے پر ایک بدھ خاندان کی حکومت تھی جسے بولوں بھی کہا جاتا ہے، جسے پالولا پٹولا بالور بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پٹولا شاہی خاندان ہے جن کا ذکر براہمی نوشتہ میں کیا گیا ہے، اور وہ وجریانہ بدھ مت کے متقی پیروکار ہے۔ اس وقت لٹل بالور گلگت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ عظیم بالور کو بلتستان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم ریکارڈز دونوں کو مستقل طور پر واضح نہیں کرتے۔ 600 عیسوی کی دہائی کے وسط میں خطے میں تانگ فوجی مہمات کی وجہ سے مغربی ترکخنات کے زوال کے بعد گلگت چینی زیر تسلط آ گیا۔ 600 عیسوی کے اواخر میں ابھرتی ہوئی تبتی سلطنت نے چینیوں سے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ تاہم اموی خلافت اور پھر مغرب میں عباسی خلافت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سامنا کرتے ہوئے تبتیوں کو اسلامی خلافت کے ساتھ اتحاد کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد 700 عیسوی کی دہائی کے وسط تک چینی اور تبتی افواج اور ان کی متعلقہ ریاستوں نے اس خطے کا مقابلہ کیا۔ گلگت کے حکمرانوں نے تانگ چینیوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا اور ان کی مدد سے عربوں کو روک لیا۔ 644 عیسوی اور 655 عیسوی کے درمیان نواسریندر آدتیہ نندن گلگت میں بالور شاہی خاندان کا بادشاہ بنا۔ سنسکرت کے متعدد نوشتہ جات جن میں دنیور راک کے نوشتہ جات بھی شامل ہیں، ان کے دون حکومت سے دریافت ہوئے تھے۔ 600 عیسوی کی دہائی کے آخر اور 700 عیسوی کی دہائی کے ابتدا میں جایا منگل وکرامادتیہ ناندن گلگت کا بادشاہ تھا۔ چینی عدالتی ریکارڈ کے مطابق بالترتیب 717 عیسوی اور 719 عیسوی میں عظیم بالور بالتستان کے ایک حکمران سوفوشل جیلینی نامی حکمران کے وفود پہنچ گئے۔ چینی شاہی عدالت کم از کم 719 عیسوی اور 720 عیسوی تک لداخ تبتی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس وقت تک بالتستان میں بدھ مت کا راج تھا اور سنسکرت تحریری زبان تھی۔ اس خطے میں بدھ مت مضبوطی سے قائم ہو گیا۔ ہندوستانی مذاہب اور فلسفے کے حوالے سے سنسکرت زبان میں تعلیم کے ساتھ عظیم خانقاہیں قائم کی گئیں۔ ہندوستان میں لداخ اور گلگت بلتستان کے درمیان تجارت کو وسعت ملی۔ لداخ ہندوستان میں لیہ کے حکمران بلتی ثقافت اور رسم و رواج میں تیزی سے اثر انداز ہوتے گئے اور اس خطے کے سردار لداخیوں اور تبتیوں کی بالادستی کے جاگیر بن گئے۔ 720 عیسوی میں سریندر آدتیہ کا وفد چینی شاہی دربار میں پہنچا۔ چینی ریکارڈوں میں اسے عظیم بالور بالتستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، تاہم یہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان کی حکمرانی میں تھا۔ چینی شہنشاہ نے کشمیر کے حکمران چنفولکل کو کشمیری بادشاہ کا خطاب بھی دیا۔ 721 عیسوی اور 722 عیسوی تک بلتستان تبتی سلطنت کے زیر اثر آ چکا تھا۔ 721 عیسوی اور 722 عیسوی میں تبتی فوج نے گلگت وادی یاسین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس وقت تک چینی ریکارڈ کے مطابق لٹل بالور کا بادشاہ موچینمنگ تھا۔ اس نے تانگ کی عدالت میں تبتیوں کے خلاف فوجی مدد کی درخواست کی تھی۔ 723 عیسوی اور 728 عیسوی کے درمیان کوریائی بدھ یاتری ہائیچو اس علاقے سے گزرا تھا۔ 737 عیسوی اور 738 عیسوی میں تبتی فوجیوں نے شہنشاہ می اگتسم کے وزیر بیل کی سانگ ڈونگت صاحب کی قیادت میں لٹل بالور پر قبضہ کر لیا۔ 747 عیسوی تک چینی فوج نے نسلی کوریائی کمانڈر گاؤ ژیانزی کی قیادت میں لٹل بالور پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ گریٹ بالور کو بعد میں 753 میں فوجی گورنر فینگ چینگ چنگ کے تحت چینی فوج نے پکڑ لیا۔ تاہم 755 عیسوی تک این لوشان بغاوت کی وجہ سے تانگ چینی افواج پیچھے ہٹ گئیں اور اب وہ وسطی ایشیا اور گلگت بالتستان کے آس پاس کے علاقوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس علاقے کا کنٹرول تبتی سلطنت پر چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اس خطے کو بروزہا کہا
جو کہ آج کل استعمال ہونے والے نسلی نام بروشو سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس علاقے پر تبت کا کنٹرول 800 کے آخر تک قائم رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے بنے رہے ہسٹری آف نارتھ کے ساتھ۔